دنیا کی سپر پاور کی کمان ایک دفعہ پھر سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھوں میں آ چکی ہے۔ کس انداز سے انہوں نے کمپین کی، 90 سے زائد مقدمات اور اس کے بعد جنسی الزامات کا سامنا اور میڈیا کا بائیکاٹ اور مختلف حربے، 2 دفعہ قاتلانہ حملہ اور بہت سی مشکلات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر سے امریکہ کے 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ ان کی سیاسی کیریئر کے حوالے سے بھی، ان کی پرسنل لائف میں کیا کیا معاملات ان کو درپیش آئے ہیں اور اس ساتھ ہی ساتھ ان کے بزنس اور کاروبار کے حوالے سے بانی پی ٹی آئی کو کیا ریلیف مل پائے گا یا نہیں مل پائے گا، امریکہ کے الیکشن کا پاکستان کے اوپر کیا اثر ہونے والا ہے، اور اسپیشلی بہت سے السلام علیکم ناظرین، ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی میں خوش آمدید۔ امریکہ کے رنگین ترین اور ارب پتی ڈونلڈ ٹرمپ وہ 2 دفعہ صدارتی منصب پہ فائز ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل 2016 میں انہوں نے انتخاب جیتے اور صدر بنے، اور اس کے بعد اب 2024 میں 47ویں صدر منتخب ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 279 الیکٹرول ووٹ حاصل کیے، اور جو کاملا ہیرس ان کے مد مقابل وہ 223 وہ ووٹ حاصل کر سکیں، اور سوئنگ سٹیٹ میں پلڑا بھاری رہا ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور یہی وہ سٹیٹ ہوتی ہیں جہاں پہ دار مدار ہوتا تمام تر امریکی الیکشن کیا اور صدارتی الیکشن کے حوالے سے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی زندگی بھی حادثات سے دوچار رہی ہے، اور ان کی زندگی میں بھی بہت سے اتار چڑھاؤ، بہت سے مقدمات، بہت سی مشکلات، بہت سی آسائشیں اور بہت کچھ ہے جس کو جاننا بے حد ضروری بھی ہے، اور اسپیشلی اس لیے کہ دنیا کی جب سپر پاور کی کمان جس بندے کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ 13 سال کی عمر میں ڈونلڈ ٹرمپ کے والد کو ان کے کمرے سے ایک چاقو ملتا ہے، جس کی وجہ سے پھر ان کو ملٹری کالج میں وہ بھیج دیا جاتا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کریں، مطلب کسی ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو نہ ہوں۔ وہاں پہ جاتے ہیں، بیس بال ٹیم کے کیپٹن بنتے ہیں اور بڑے ایکٹیو رہتے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا سا ایک مزاج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، مطلب اپنے بقیہ فیملی ممبران سے، کیونکہ ان کے والد ڈونلڈ ٹرمپ کے والد تھے وہ ایک ارب پتی بزنس مین تھے اور کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، بلڈنگز کی تعمیر اور اس کے حوالے سے کام کرتے تھے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر اپنے ہی والد سے 10 لاکھ امریکی ڈالر وہ قرض لے کے کاروبار کو بھی شروع کیا، اور مختلف مقامات پہ امریکہ کی مختلف ریاستوں پر ٹرمپ ٹاور قائم کیے گئے، ٹرمپ بزنس کے نام سے وہ کچھ ادارے قائم کیے گئے، ٹرمپ آرگنائزیشن بنائی گئی، اور اسی طرح پھر امریکہ سے باہر بھی دیگر ممالک میں بھی ٹرمپ وہ اسٹیٹ قائم کی گئی، جس میں اپنے خاندان کو، اپنے لیبل کو پوری دنیا تک پہنچایا گیا۔ کنسٹرکشن کا یہ کام تھا، اور یہ سارا کرتے کرتے وہ اپنا ریئل اسٹیٹ میں انہوں نے اپنی ایک دھاک بٹھائی، ارب پتی بزنس مین کے طور پر انہوں نے پہچان میں۔ نہ صرف یہ بلکہ شوبز میں، فیشن انڈسٹری میں بھی ٹرمپ وہ سامنے آئے، اور انہوں نے وہاں پہ بھی اپنے معاملات سامنے رکھے، اور مس یونیورس کے جو مقابلے ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ٹرمپ نے اپنی انٹری ڈالی، اور تقریباً 8 سال تک اس کے منتظمین میں رہے اور اس کو مینج کرتے رہے، جو مس یونیورس کا ٹائٹل ہے، اور اسی طرح مس 10 کا ٹائٹل اس کے حوالے سے بھی ٹرمپ وہ پیش رہے۔ مطلب ٹرمپ کی اگر بات کر لیجیے، ان کے پورے پلان میں، کیریئر میں سیاست کا کوئی بھی وہ رول نہیں تھا، مطلب مس نہیں تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جو سیاست ہے وہ ایک فضول ترین کام ہے، لیکن جو کامیاب لوگ ہیں وہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں، بزنس مین لوگوں کو کامیابی تصور کرتے تھے، لیکن ایک وقت آیا جب ٹرمپ کے خیالات بدلے اور انہوں نے سیاست کے میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا، اور وہ وقت جب وہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے انہوں نے صدارتی انتخاب لڑنے کا اعلان کیا، جس کے بعد ٹرمپ اس طرح سے وہ آئے اور اپنی تنازعات سے بھرپور مہم کے ساتھ وہ لے کے چلے، اور اپنی وہ مد مقابل امیدوار ہیلری کلنٹن کو وہ نے شکست دی، اور پہلی دفعہ امریکہ کے صدر بنے 45ویں۔ اس کے بعد ان کے بہت سے ایسے بیانات ناظرین سامنے آتے رہے جس کی وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا رہا، اور ڈونلڈ ٹرمپ وہ مختلف موضوعات پہ جنسی مقدمات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، پھر ان کی خواتین کے حوالے سے ایک
ایک اسٹیٹمنٹ تھی اس کے اوپر ان کو جو ہے دباؤ کو شکار کرنا پڑا، اور اسی طرح 7 مسلم ممالک تھے جن کی انٹری جو ہے بین کر دی گئی امریکہ میں، اور ان مسلم ممالک کا جو ہے داخلہ ممنوع کر دیا گیا، اور اسی طرح تارکین وطن کے حوالے سے بھی جو ٹرمپ کی پالیسیز تھیں اس حوالے سے بھی بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا رہا، تو اس طرح یہ ٹینیور گزرا۔ لیکن جب جو 2020 کے الیکشن تھے اس میں ٹرمپ کو شکست ہوئی، اس کے بعد جو ہے جو بائیڈن جو ہے وہ موجودہ جو پریزیڈنٹ ہیں امریکہ کے وہ صدر بنے، اس کے بعد سے لے کے جو ٹرمپ کی مشکلات مزید بڑھی۔ اگر ہم اس کو کمپیئر کیا جائے پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستان کی جو الیکشن کا ایک پروسیس تھا اس کے ساتھ، تو یہاں بھی بہت سی مماثلت ملتی ہے۔ ٹرمپ کی الیکشن کمپین میں ریلی کے دوران جو ہے ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے، ان کے اوپر 2 دفعہ قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور ایک دفعہ ان کی جو ہے گولی جو ہے وہ ان کے کان کو چھو کے گزرتی ہے اور انجرڈ بھی ہوتے ہیں، اور وہ شوٹر مارا بھی جاتا ہے۔ اور اسی طرح ان کے اوپر جو ہے ٹی وی چینلز کی جانب سے بھی ایک کمپین چلائی جاتی ہے خواتین کے حوالے سے، جو ان کے بیانات تھے اس کو لے کے، اور ان کی جو متنازع ترین جو ہے مقدمات تھے ان کو لے کے، اور ان کو ہرجانے کا بھی سامنا کرنا پڑا، جنسی جو ہے مقدمات تھے ان میں بھی ان کے خلاف کافی جو ہے کیسز ہے، 90 سے زائد جو ہے کیسز کا ٹرمپ سامنا بھی کر رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی الیکشن کمپین بھی جو ہے وہ چلا رہے تھے۔ اور اس تمام تر صورتحال کے باوجود جو ہے ٹرمپ ایک دفعہ پھر سے دنیا کی سپر پاور امریکہ کے 47ویں صدر بن چکے ہیں۔ اب ناظرین، اب آگے کیا ہوگا، اور کس جو ہے وعدوں پہ، کس منشور کے اوپر، کس مینیفیسٹو کے اوپر جو ہے وہ ٹرمپ دوبارہ سے بن گئے ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ دنیا اس وقت جو کہ تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ موجود ہے، غزہ اسرائیل کی جنگ کو تقریباً 1 سال سے اوپر کا عرصہ گزر چکا ہے، اور یہ مشرق وسطیٰ پہ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس میں اہم ترین کردار جو ہے وہ امریکہ کا ہے۔ مطلب اسرائیل کے پیچھے جتنی بھی سپورٹ ہے یا دیگر جو ہے معاملات، اس کو جو ہے وہ پاورز فراہم کرنا، اس کو فیسلٹیز فراہم کرنا، وہ بھی امریکہ کے اینڈ سے ہوتی ہے، اور یہ اسٹریٹجی ساری تقریباً امریکہ ہی بنا رہا ہوتا ہے پوری دنیا کے حوالے سے۔ تو امریکہ کا سب سے اہم ترین رول ہے اس جنگ کو جو ہے روکنے کے حوالے سے، جنگ بندی کے اقدامات کے حوالے سے جو کہ پھیلتی جا رہی ہے، اور ایران کے اوپر جو ہے ٹرمپ کا کیا سٹانس ہوگا، اور اسپیشلی روس یوکرین جنگ کے حوالے سے بھی جو معاملات ہیں۔ تو یہ سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا ٹرمپ کا اس جو ہے الیکشن کمپین کے دوران، وہ یہی رہا کہ جو جنگیں ہیں ان کو بند کیا جائے گا، مزید جنگوں میں نہیں جائیں گے، ہم اس کو ختم کریں گے، اور یہ وکٹری اسپیچ میں بھی ٹرمپ نے واضح طور پہ اس کا اعلان کیا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور اہم ترین جو ان کا مسئلہ رہا تارکین وطن کے حوالے سے، ان کے غیر قانونی تارکین جو وطن ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا، تاکہ جو امریکی ہیں، جو نیشنل ہیں، جو کہ پراپر وے کے ساتھ جو امریکہ آتے ہیں، یو ایس میں آتے ہیں، ان کا جو ہے ایک سیفٹی، ان کی سیکیورٹی، اس کو مزید یقینی بنایا جائے۔ اور افراط زر، جہاں ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں اس کا امپیکٹ ہے مہنگائی کا، وہیں پہ بھی موجودہ جو لوگ ہیں ان کا اگر سروے سامنے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب مشکل حالات میں گزارا کر رہے ہیں، اس سے پہلے جب ٹرمپ کا دور تھا اس میں ہم بہتر تھے، تو اٹس مین کہ وہ بھی ایک فیکٹر کہیں نہ کہیں وہ ایڈ ہوا، اور وہ ساری چیزیں۔ اب اس کا ناظرین، یہ تمام جو الیکشن ہے اس کا پاکستان کے اوپر کیا صورتحال پڑے گی، کیونکہ پاکستان کے بہت سے جو موجودہ گورنمنٹ کے حکمران جماعت کے جو ہیں وہ لیڈران ہیں، ممبران اسمبلی ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ کیے جاتے رہے جو بائیڈن کی حمایت کے لیے، کاملا ہیرس کی حمایت کے لیے، اور ٹرمپ کو جو ہے وہ عمران خان بانی پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑا جاتا رہا کہ متنازع شخصیت ہیں، پاکستانی ٹرمپ عمران ہے تو امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، مطلب اس طرح کے بیانات تھے۔ اب وہ ٹویٹ جو ہے، اب وہ ایکس پہ جو انہوں نے اپنی پوسٹیں شیئر کی تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے مبارکباد دی گئی ہے، اور ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے اور دیگر جو ہے عام ترین شخصیات کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے دوسری دفعہ صدر بننے پر مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ اور اب یہ ہماری بی ٹی کی جانب سے ان کے مشیر جو ہیں انٹرنیشنل زلفی بخاری نے بھی جو ان کا پیغام بنایا اور مبارکباد دے دی ہے، اور یہ ایک بڑی کہانی جوڑی جا رہی تھی کہ جیسے ہی ٹرمپ آئیں گے اور عمران خان رہا ہو جائیں گے، آئی تھنک سو۔ اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری مسٹری ہے کہ ٹرمپ نہ تو چابیاں لے کے آ رہے ہیں، اڈیالہ جیل کے آگے کھولیں گے اور عمران خان باہر آ جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ لیکن جو ایک امپیکٹ کریٹ کیا گیا تھا، مطلب ایک جو ہوا بنائی گئی تھی کہ ٹرمپ جیتیں گے تو عمران خان کی رہائی کے راستے آسان ہو جائیں گے، تو اس میں کہیں نہ کہیں جا کے وہ چیزیں آنے والے دنوں میں اس کا فیکٹر ضرور پڑے گا، نظر آئے گا۔ اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ آج ہی جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی جو ہے ایک درخواست ضمانت کے لیے جو ہے لگی تھی، اس کی جو ہے سماعت، اس کے جو اعتراضات اس کو دور کر دیا گیا، اور 12 نومبر کو جو ہے
توشہ خانہ 2 کیس جس میں آلریڈی بشرا بی بی کی رہائی ہو چکی ہے، ان میں جو ہے 12 نومبر کو سماعت ہو گئی، اور کہا یہ جا رہا ہے، بڑی زیادہ امیدیں یہ ہیں کہ اس میں خان صاحب کی رہائی جو ہے اس میں وہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ سیم وہی کیس ہے جس میں بشرا بی بی کو آلریڈی رہائی مل چکی ہے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب اس کی سماعت کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ایک اہم کیس ہے اور بانی پی ٹی کے حوالے سے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا، اس کے حوالے سے بھی جرا مکمل ہو چکی ہے، تمام تر جو ہے وہ چیزیں مکمل جو، اور اس کا بھی اب جو ہے حتمی فیصلہ آنے والا ہے، تو اس حوالے سے بھی جو ساری چیزیں وہ بھی انڈر پروسیس ہے، بہت جلدی جو ہے اس کے حوالے سے بھی جو ہے ورکنگ ہونے والی ہے۔ تو لیٹس مین آنے والے دنوں میں پاکستانی جو ہے وہ حالات کے اوپر کس طرح سے افیکٹ پڑے گا امریکہ کے جو الیکشن کا، اس کا بھی رزلٹ سامنے آئے گا، اسپیشلی جو گورنمنٹ نے بہت تیزی سے قانون سازیاں کی، بل پاس کروائے، آرمی چیف اور تمام جو چیفز ہیں ان کی مدت ملازمت توسیع کروائی، پھر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 27ویں آئینی ترمیم، آئینی بنچ کے قیامات، مطلب یہ ساری چیزیں اتنی جلد بازی میں کی ہیں کہ اس کے بعد اب لگ یہ رہا ہے کہ اگر گورنمنٹ کو وہاں سے کوئی ایسی ایک رسپونڈ آ جاتا ہے کہ جس طرح بانی پی ٹی اے کی جانب سے ایک خطوط بھی لکھے گئے اور امریکی کانگریس کو بھی لکھا گیا، اور وہاں پہ بھی جو ہے لکھا گیا کہ بانی پی ٹی کی رہائی کے حوالے سے باتیں کی جائیں، تو اب کو اگر کوئی ایسی کال آ جاتی، کوئی ایسا آتا ہے، تو پھر اٹس مین کو تھوڑا سا مشکل ہوگی حکومت کے لیے، کیونکہ خواجہ آصف صاحب ابھی سے کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں بیرون ملک جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن جب بھی بانی پی ٹی اے نے ملاقات کی ہے اپنے وکلاء سے، اپنے جو ہے فیملی سے، اس سے بھی انہوں نے ایک ہی بات کہا ہے، میں پوری عمر بھی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں، میں بالکل گھبرایا نہیں، میں مزید مضبوط ہو رہا ہوں۔ تو مطلب انہوں نے کسی بھی حد تک کبھی بھی نہ تو ڈیل کی بات کی ہے، نہ ہی جو ہے وہ باہر جانے کی بات کی ہے، لیکن حکومتی ذراؤ جو ہے ایوانوں میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے، یہ کوئی مطلب ڈکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن بہرحال پھر بھی یہ کہا گیا، آج ہی ترجمان جو ہیں ہمارے ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں پاکستان کے آئینی اور قانونی اور اندرونی ہیں، تو اس لیے اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، امریکی جو الیکشن ہے اس کا بانی پی ٹی اے کے حوالے سے کوئی اثر نہیں پڑنے والا، تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور مزید اپڈیٹ کے لیے آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس ویڈیو سے دوبارہ پھر حاضر ہوں، اللہ حافظ۔